بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل انجم افق قوم پہ روشن بھی ہوئے، بت ہندی کی محبت میں رہمن بھی ہوئے، شوق پرواز میں مہجور نشیمن بھی ہوئے، بے عمل تھے ہی جواں دین سے بدظن بھی ہوئے، ان کو تہذیب نے ہر بند سے آزاد کیا، لا کے کعبے سے صنم خانے میں آباد کیا۔ آج ہم 23ویں اور 24ویں بند کا مطالعہ کریں گے، جس میں علامہ صاحب نے کمال اختصار کے ساتھ ہندوستان میں پوری مسلمانوں کی تاریخ کا احاطہ کر کے موجودہ دور کے مسلمانوں کی مذہب سے بیزاری اور ان کا مغربی تہذیب میں ڈھل جانے کا ذکر کیا ہے۔ البتہ جو افراد اسلام کے شیدائی ہونے کے دعوے دار ہیں، ان کی محنت سے جی چرانے والی عادت کا بھی احساس دلایا ہے۔ مثل انجم افق قوم پہ روشن بھی ہوئے، بت ہندی کی محبت میں رہمن بھی ہوئے۔ ہندوستانی قوم کے آسمان پر کچھ لوگ ستاروں کی طرح چمکے، اور بعد کے لوگوں نے جب ہندی نظریات کو اپنا کر عربی اسلام کو چھوڑ دیا تو انہیں زوال آ گیا۔ یہ وہ تاریخ ہے کہ جس میں خلیفہ عبد الملک بن مروان کے حکم کے تحت سن 712 میں محمد بن قاسم نے ہندوستان پر اسلام کا پرچم سر بلند کیا اور یہاں کے لوگوں کا بہت بڑا ہیرو بن گیا، لیکن صرف 3 سال کے عرصے کے بعد اسے نئے خلیفہ ولید بن عبد الملک نے واپس بلا کر شہید کر دیا، اور عربی اسلام اپنی تعلیمات کے ساتھ ہندوستان میں مکمل غلبہ نہ پا سکا۔ اس کے 300 سال کے بعد مسلمان حکمران محمود غزنوی نے ہندوستان پر 17 بار حملے کیے اور تخت لاہور پر سن 1000 عیسوی میں اور دہلی پر سن 1226 عیسوی میں مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی۔ اس دوران بہت نیک دل اور عادل حکمران تخت ہند پر جلوہ افروز ہوئے، جن میں سے چند کے نام یہ ہیں: قطب الدین ایبک، غیاث الدین بلبن، ناصر الدین محمود، علاء الدین خلجی، ظہیر الدین بابر، اورنگزیب عالمگیر وغیرہ۔ لیکن اسلام پر اپنے مسلمانوں کے ہی ہاتھوں اس وقت زوال آیا جب شہنشاہ اکبر نے دین الہی ایجاد کیا اور اسے نافذ کرنے کی کوشش کی۔ اس نے یہ سوچا کہ ہندوستان کے تمام مذاہب میں اللہ کو تو کسی نہ کسی صورت میں مانا جاتا ہے، لیکن جھگڑے کی اصل بنیاد رسالت ہے، لہٰذا رسالت کے تصور کو ختم کر کے تمام مذاہب کو اکٹھا کر کے ایک اللہ کا دین الہی بنا دیا جائے، تاکہ میری حکومت میں بسنے والے تمام مسلمانوں میں رسالت کی بنیاد پر نفرتیں ختم ہو جائیں اور مذہب کی بنیاد پر کسی کو میری حکومت کے خلاف بغاوت کرنے کی گنجائش باقی نہ رہے۔ اس وقت سیاسی سطح پر متحدہ قومیت، تصوف میں ہمہ-اوست جیسے کفری عقائد اور مذہبی سطح پر دین الہی جیسے طوفانوں کا اسلام کو سامنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شیخ احمد سرہندی کو اس سیلاب کے مقابلے میں بند باندھنے کے لیے کھڑا کیا، جنہوں نے اس فتنے کا ڈٹ کر مقابلہ کر کے اس کو ختم کر دیا، جن کے بارے میں علامہ صاحب نے کہا ہے: گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ اس کے بعد موجودہ جوانوں کا ذکر یوں کیا گیا ہے: شوق پرواز میں مہجور نشیمن بھی ہوئے، بے عمل تھے ہی جواں دین سے بدظن بھی ہوئے۔ پھر مغلیہ سلطنت کو بھی زوال آ گیا اور انگریز اپنے فکر و فلسفہ، سائنس اور تہذیب کے ساتھ ہندوستان پر چھا گیا، اور یہاں کے نوجوان جو پہلے ہی سے عمل کو خیر بات کہہ چکے تھے، نئی تہذیب کی چکا چوند روشنی میں اونچا اڑنے لگے، اتنا اونچا کہ انہیں اپنا اصل گھر، رہن سہن، بود و باش اور تمدن بھی یاد نہ رہا۔ اس اڑان میں وہ اپنے دین کے بارے میں مختلف بدگمانیوں کا شکار ہو کر شکوک و شبہات میں مبتلا ہو گئے۔
ان کو تہذیب نے ہر بند سے آزاد کیا، لا کے کعبے سے صنم خانے میں آباد کیا۔ وہ نوجوان اس بات کو سمجھ ہی نہ سکے کہ نظروں کو خیرہ کرنے والی اس تہذیب میں جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری کی گئی ہے۔ چونکہ ان نوجوانوں کی آنکھوں میں نجف اور مدینے کی مٹی کا سرما نہیں لگا ہوا تھا، اس لیے وہ فرنگ کی دانش، عقل، سائنسی ایجادات، جنگی ہتھیار اور فکر و فلسفے سے ایسے مرعوب ہوئے کہ انہوں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیے ہوئے کعبے کو چھوڑ کر نئی تہذیب کے دیوتاؤں کی پرستش کرنا شروع کر دی۔ قیس زحمت کشے تنہائی نہ رہے، شہر کی کھائے ہوا بادیہ پیما نہ رہے۔ وہ تو دیوانہ ہے بستی میں رہے یا نہ رہے، یہ ضروری ہے کہ حجاب رخ لیلا نہ رہے۔ گلہ جور نہ ہو، شکوہ بیداد نہ ہو، عشق آزاد ہے کیوں حسن بھی آزاد نہ ہو۔ 24ویں بند میں ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو خود کو اسلام کا شیدائی اور جانثار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ محنت سے جی چرانے والے طرز عمل سے نہیں نکل پا رہے۔ کیس زحمت کشے تنہائی نہ رہے، شہر کی کھائے ہوا بادیہ پیما نہ رہے۔ کیس یعنی لیلا کا عاشق مجنوں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ وہ اپنی لیلا کو پانے کے لیے کسی قسم کی تکلیف اٹھانے کے لیے آمادہ ہی نہیں۔ اب اسے صحرا کی تنہائی، جنگل جنگل پھرنے اور دشت بدشت گھومنے سے کوئی سروکار ہی نہیں۔ مجازاً اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ اس قوم میں کچھ لوگ ہیں جو خود کو عاشقان اسلام کہلاتے ہیں اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے تمام مسائل کا حل اسلام کے عملی نفاذ میں پوشیدہ ہے، اور جنہوں نے اس کاز کو اپنی لیلا یعنی محبوب بنایا ہے، یعنی وہ اس راستے پر چلنے کے لیے کسی قافلے میں شمولیت بھی اختیار کر چکے ہیں، مگر ان عاشقوں میں جد و جہد اور محنت کا فقدان ہے۔ اس مقصد کے لیے وہ میدان عمل میں آ کر قربانیاں دینے کی بجائے اپنے اپنے گھروں میں بیٹھنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ وہ تو دیوانہ ہے بستی میں رہے یا نہ رہے، یہ ضروری ہے حجاب رخ لیلا نہ رہے۔ آج کا مجنوں تو یہ سمجھتا ہے کہ لیلا کو پانے کے لیے ضروری تو نہیں کہ آبادی چھوڑ کر دشت نوردی کی جائے، البتہ یہ ضروری ہے کہ لیلا کا چہرہ نقاب یا پردے کی اوٹ میں نہ رہے، یعنی میری محنت بھی نہ لگے اور میری محبوبہ لیلا بھی مجھے مل جائے۔ مجازاً اس شعر کا مطلب ہے کہ خود کو اسلام کا عاشق کہلانے والے یہ سوچتے ہیں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم اپنے گھروں میں ہی بیٹھے رہیں یا باہر نکل کر جد و جہد کریں، بس ہماری تو یہ تمنا ہے کہ اسلام کا بول بالا ہو جائے، اور اس مقصد کے لیے ہمیں کوئی محنت، کوشش اور جد و جہد بھی نہ کرنی پڑے، اور نہ ہی اس عظیم مقصد کے لیے مالی اور جانی قربانیاں دینی پڑیں۔ ہمیں بادیہ پیمائی کرنے، جنگلوں جنگلوں پھرنے اور دشت و بیاباں طے کرنے کی زحمتوں سے بھی واسطہ نہ پڑے، اور ہم اسلام کی فتوحات اور اس کے منصفانہ نظام کی برکات سے بھی فائدہ اٹھا لیں۔ گلہ جور نہ ہو، شکوہ بیداد نہ ہو، عشق آزاد ہے کیوں حسن بھی آزاد نہ ہو۔ اے دیوانوں، تم نے قربانیاں نہ دے کر اپنی لیلا کو حاصل کرنے کی جو روش اختیار کی ہے اور خود کو تمام تکلیفوں اور پریشانیوں میں ڈالنے سے محفوظ کر کے آزاد ہو گئے ہو، یہ تو عاشقوں کا شیوا نہیں ہے۔ اب اپنے اوپر ہونے والے بے رخی کے ظلم و ستم کا شکوہ بھی نہ کرنا، لیلا کی طرف سے ہونے والی بے قدری اور جفا کا گلہ بھی نہ کرنا، اور کسی کی بے دادی کی شکایت بھی نہ کرنا، اور اگر اس راستے میں کامیابی کے امیدوار ہو تو جان لو ہمارا ایک مطالبہ ہے، اور ہم لازماً آزمائیں گے تمہیں کچھ خوف سے، بھوک سے اور جان و مال کے نقصان سے اور نتائج و ثمرات کے ضائع ہونے سے۔ اور فرمایا، کیا تم خیال کرتے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ تمہیں وہ حالات پیش ہی نہیں آئے جو ان لوگوں کو پیش آئے تھے جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں؟ انہیں سختی اور تکلیف پہنچی
اور وہ ہلا دیے گئے، یہاں تک کہ رسول اور ایمان والے بول اٹھے اللہ کی مدد کب آئے گی؟ سنو بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ اور فرمایا کیا تم لوگوں کو خیال ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے بنا اس کے کہ اللہ یہ آزما لے کہ کون لوگ ہیں جہاد کرنے والے اور کون ہیں ثابت قدم رہنے والے؟ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ دیکھتے رہیں، کمنٹس کریں اور شیئر کریں۔ اقبال کی آواز عابد کے ساتھ۔